کہ مسلمان خواتین مشکل حالات میں زندگی گزار رہی ہیں۔ کشمیر، فلسطین اور ہندوستان میں پہلے کے فاتح مسلمان بھی کیا غیر مسلم خواتین کو ایسے ہی رکھتے تھے جیسے ہندو، یہودی، جو اب وہ کچھ کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم خواتین کو اس وقت کی سزا مل رہی ہے؟ تو ان غیر مسلم خواتین کے ساتھ بھی ان کی مرضی سے ہٹ کے چیزیں ہوئی ہوں گی، وہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کا پورا دور اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ان فاتحین اور ان سلاطین سے ایک گناہ محبت ہے، اس لیے کہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ سے ثابت کریں کہ جو کچھ آج مسلمان خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، ایسے نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، جب مسلمانوں نے گجرات فتح کیا تو وہاں کی سوسائٹی کے جو طبقات تھے انہوں نے اپنے شہر کے دروازے کھولے، کیونکہ وہ مفتوح ہو گئے تھے، گجرات سارا فتح میں آ گیا تھا۔ تو سلطان مظفر جب داخل ہوئے ہیں تو جو سوسائٹی تھی انہوں نے دونوں اطراف میں، سلطان نے جہاں جہاں ایک مین روڈ پہ جانا تھا، فاصلے پہ ایسی خواتین کو کھڑا کر دیا جو لباس سے بالکل سر سے پاؤں تک آزاد تھی۔ تو مظفر نے ایک نظر دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ میری فوج کو کس راہ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ لشکر جو میرے پیچھے آ رہا ہے ان سب کو ایک چیز بار بار سنانی ہے، حتیٰ کہ آخری سپاہی آخری درجے تک پہنچے۔ اور آیت انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا کہ کہو کہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے جو کچھ قرآن میں کہ یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلو، بس۔ انہوں نے کہا سب کے کان تک پہنچنی چاہیے، اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو پورے لشکر میں خبردار جو کسی انسان کی نظر پڑی، سارے ہسٹورینز اس کی فتح میں لکھتے ہیں کہ جس نے سلطان کے حکم سنا، پورے کا پورا لشکر جیسے سلطان خود ایک عزت اور وقار سے گزر گئے اور بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے، اسی طرح ان کی ساری فوج اسی طرح گزر گئی کہ خواتین کی عزت تھی، ان کا احترام تھا۔ آپ کو اس کی ایک دوسری مثال دیں تو ان خواتین کا اتنا احترام تھا کہ راجہ مان سنگھ وہ اپنی حیثیت میں بہت بڑے سردار تھے، سیالکوٹ تشریف لائے تھے، اور راجہ مان سنگھ موجد تھے ایک خاص قسم کے کاغذ کے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کاغذ کو 500 سال تک کوئی کیڑا ایسا نہیں ہے جو کھا سکے۔ وہ ایک خاص طرح سے اس کاغذ کو بنواتے تھے۔ ہم نے ان کی تحریر دیکھی، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور وہ کاغذ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی بنایا گیا ہے یا کل بنایا گیا ہے، اتنے صاف اور شفاف کاغذ ہیں۔ مان سنگھ نے یہ کاغذ اکبر بادشاہ کو بھی دیے تھے تو بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ سیالکوٹ آئے تو سیالکوٹ اس زمانے میں کاغذوں کی ایسی ہی منڈی تھا جیسے لاہوری نمک مشہور ہو گیا تھا، لاہور نمک کے لیے مشہور تھا۔ اب تک سکھ یاتری جو ہمارے یہاں آتے ہیں لاہور سے منوں کے حساب سے نمک خرید کے لے جاتے ہیں، کھیوڑا کان سے، اور جو سب نمک نکلتا تھا لاہور آ کر بکتا تھا۔ تو مان سنگھ کی بیٹی جہانگیر کے ساتھ بیانے کو وہ جے پور آئے تھے، ہم نے ان کا شہر دیکھا ہے اور وہ عظیم جگہیں دیکھی ہیں جہاں پر مان سنگھ نے اپنے زمانے کی لاجواب رصدگاہ قائم کی تھی۔ اٹالین حکومت نے انڈیا سے اجازت چاہی کہ ویسی ایک رصدگاہ وہ اپنے ہاں قائم کریں، مودی نے اجازت نہیں دی۔
وہ اب تک اتنی کارآمد چیز ہے. ان کے ہاں اتنی عزت، اتنا احترام تھا کہ جب ڈولی باہر لائی گئی ہے تو اکبر بادشاہ اور اس کے رتن یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، اور اکبر سب کو ساتھ لائے تھے. اور اکبر آگے بڑھے اور خود جھک کے اپنی بہو کی ڈولی کا ایک بانس اپنے کندھے پر رکھا، اور 10-12 قدم وہ چلے تو جو 9 رتن تھے انہوں نے گھیر لیا. ان کا ہم کس لیے؟ تو مان سنگھ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نوکرانی آپ کی خدمت میں رہے گی. اکبر بادشاہ جیسے تڑپ جاتا ہے کوئی، ان کا نہیں ایسے نہیں کہتے، یہ کہو کہ پورے ہندوستان کی ملکہ ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے لیکن میری بھی ملکہ ہے. کہا یہ میری بیٹی ہے. تو ایسی عزت دینے والے لوگ تو ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے فتح کیا ہو اور غیر مسلموں نے فتح کیا ہو، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہو، سب ایسے برے نہیں ہوا کرتے. ہندوؤں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اب بھی موجود ہیں جو ہماری مسلمان خواتین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. گلی محلے میں کوئی بات ہو جائے تو وہ پوری حفاظت اور پہرا دیتے ہیں، اور خاص طور پہ بچیوں کے بارے میں تو بہت سے سکھ اور ہندو اور عیسائی ایسے ہی حساس ہیں جیسے ہم لوگ حساس ہیں. کہتے ہیں بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، ہندوستان سیکولرزم پہ قائم رہے گا. اور سیکولرزم کو چھوڑا، ہمارا محلہ ہے، ہمارے محلے کی بچیاں، ہم کیوں انہیں چھوڑ دیں گے؟ اکا دکا واقعات تو پھر ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں تھوڑا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ. اس لیے قطعاً وہ ظلم جو سرمایہ دار کر رہے ہیں، وہ ظلم جو بددین لوگ کر رہے ہیں، جو نہ ہندو ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ سکھ ہیں، کوئی دین، کوئی شرم حیا ان کو نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات. ہندوستانی مسلمانوں سے پوچھئے، ہم گئے تو کئی مسلمانوں نے اور سکہ علماء نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بابری مسجد ٹوٹ گئی، اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بابری مسجد کی اینٹ تک لا کے واپس کی. انہوں نے کہا ایسی طوفان اور آفتیں آئی ہیں کہ ہم جس کو سمجھتے تھے کہ اینٹیں نسلوں چلیں گی کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی، یہ اینٹ رکھ لیں آپ، یہ چیز واپس رکھ لیں، ہم باز آئے. تو اس لیے یہ قطعاً نہیں ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ پچھلوں کی سزا ہے. معاشرے جن فسادات کے شکار ہوتے رہے ہیں، اللہ نے انہی کے بارے میں کہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. لوگوں، بر اور بحر، خشکی اور تری، ہر جگہ میری نافرمانیوں سے بھر گئی، میرے احکامات توڑنے سے بھر گئی. ہر جگہ مرد و عورت میرے احکامات کو کچل رہے ہیں. بما کسبت فی ایدی الناس، اور یہ سب کچھ تم لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. ہیں کرتوت جگہ جگہ. تو جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کا پلٹاؤ بھی ہونا ہے کہ نہیں. بہرحال اس میں ان چیزوں کا قصور، ان چیزوں کا کوئی نہیں ہے جو کچھ مسلمانوں نے کیا تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے اسی لیے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک پارٹی تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم ان سے بھگت لیں گے، نمٹ لیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو آج تم کر رہے ہو اس کے لیے تم کل ہمارے سامنے جواب دہ ہوگے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سے پچھلی نسلیں کیا